والا، سخاوت کرنے والا، یہ جناب مقداد کے نام کا مطلب ہے۔ مقداد کا مطلب ہے بہادر، سخی، سخاوت کرنے والا، خیرات بانٹنے والا، مقداد۔ اچھا، جزیرۃ العرب میں آنے والا یہ مخلص مقداد، اچھا اس کو جو اسود کہا جاتا ہے یہ نسبت ہے گیلانی صاحب، یہ ان کے بابا کا نام اسود نہیں، بڑی تحقیق کی ہے۔ مقداد بن اسود، یہ اسود نسبت ہے۔ مقداد بن امراؤ، ان کے بابا کا نام ہے امراؤ، تے امراؤ دے پیو دا نام ہے سالبہ، سالبہ دے پیو دا نام ہے مالک، تے مالک دے پیو دا نام ہے ربیہ۔ ویکھ لو پھر، ویکھ لو کتوں کتوں محنت کر کے۔ ہاں، سلبیہ، سلبیہ کے بابا کا نام ہے امامہ، عین والا امامہ، امامہ کے باپ کا نام ہے ابی اہون، ابی اہون کے باپ کا نام ہے ابن قاس، ابن قاس، قاس کاف الف کا، سین سواد نہیں سین، قاس، قاس کے باپ کا نام ہے کین، کین کے باپ کا نام ہے اہون، اہون کے باپ کا نام ہے بحر، بحر کے باپ کا نام ہے الخاف القضاء۔ یہ سنائی صرف اس لیے ہیں، ان کی 5-7 پشتیں صرف اس لیے سنائی ہیں جن کے نوکر شجرے والے ہوں۔ مہربانی، مہربانی، سنائی صرف اس لیے ہے بھائی، بہت شکریہ۔ آپ کی کیا بات ہے، وہ مالک خود کیا ہوں گے۔ لو جی، ایمان کے رکن میں 4 رکن ایمان کے، اس میں سے دوسرا رکن ہے جناب مقداد۔ اصل وطن یمن بادشاہ کا سابقین اسلام میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، سرکار نے جب خیر سے وارد ہوئے مدینہ، 2 گروہوں میں لوگوں کو تقسیم فرمایا، مقداد کو اپنے گروہ میں تقسیم فرمایا۔ خوبصورت صحابی جو ہے، اچھا یہ سرکار نے اپنے گروہ میں پسند فرمایا ہے جو بڑا کمال۔ ایک بھیڑ تھی جس سے گزارا کرتے تھے، اسی کے دودھ میں گزارا کرتے تھے، لیکن کبھی رسول سے یہ نہیں کہا ایک بھیڑ ہے 2، کہنا تھا میں کہہ گیا۔ پہنچ جانے والوں کو سلام ہے، مخلص جو تھا مہربانی کی لانی صاحب، سرکار بھیڑ ایک ہے، مہربانی فرمائیے کوئی 2 ہو جائیں، کوئی 3 ہو جائیں، کوئی 4 ہو جائیں، سرکار میں منت مان لیتے، کوئی بھیڑیں 2 4 10 ہو جائیں، نہیں، ایک ہی بھیڑ تھی جس پہ گزارا کرتے رہے، اسی کے دودھ سے اسی گزارا کرتے رہے۔ اچھا، یہ کریمی کتنی فرمائی بھائی غضنفر، سرکار نے ان کا عقد خود فرمایا، خود ہی فرمایا فلاں خاتون سے آپ کا عقد ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، جب مالک کہہ دے تو بسم اللہ۔ لو جی، 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کا نام ہے معبد، میم عین۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ دنیا مطلب کی ہے، تم کس مخلص کی بات کرتے ہو غالب، یہ دنیا مطلب کی ہے، تم کس مخلص کی بات کرتے ہو غالب۔ لوگ جنازہ بھی پڑھنے آتے ہیں تو ثواب کی خاطر، ہائے 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 ہائے۔ بیٹا معبد ہے، معبد میم عین بے دال، بیٹی کا نام ہے کریمہ۔ حالانکہ میں نہیں لیتا بیٹیوں بہنوں کے نام، لیکن لفظ ایسا ہے، کریم اور کریمہ چلتا رہتا ہے، میں معذرت کر کے سرکار سے۔ اچھا، پتر چنگا نہیں میں نکلیا، تھی چنگی نکلی، بیٹا نہیں اچھا نکلا لودھی صاحب۔ بیٹے نے کیا کیا، جنگ جمل میں مارا گیا، ادھر چلا، شاباش شاباش، مارا گیا، مہربانی پہنچنے کو سلام ہے، مارا گیا۔ یا علی گزرتے گزرتے اس کے قریب سے گزرے، سرکار نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، جانتا تھا یا علی، انہوں نے کہا سرکار یہ مقداد کا بیٹا معبد ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ رحم کرے اس کے باپ پر، خدا کے ہاں وہ جتنا بلند مقام رکھتا ہے اتنا یہ بدبخت ہوا ہے، اور یاد رکھنا علی جو حق کے خلاف کھڑا ہو جائے اس کو تلوار سے چھوڑتا نہیں ہے۔ چودھری اسماعیل صاحب، کدی کدی کوئلے دے کانا میں تو ہیرے بھی یاری فرماتے ہیں جو حق کے خلاف کھڑا ہو جائے علی کی تلوار اسے چھوڑتی نہیں، کوئی بھی ہو۔
ورنہ کہہ دینے سڑی یار دا پتر او بھائی میں نے کتابوں میں گیلانی صاحب پڑھا سرکار مقداد کو بھائی کہتے تھے. میرا پرا مقداد ہے ویسے آپس دی گل ہے شام تے ہو گئی ہے کنے وڈے کریم نے عاشقاں نوں پرا ہی کہہ چھڑ. ہائے ہائے اور یہی مظاہرہ کریم کربلا حسین بادشاہ نے حر کو بھائی کہہ کے کیا. اور یہ بھی بتاتا جو مقداد مولا امیر کائنات سے ظاہری سن میں بڑے ہیں. شکریہ بڑی مہربانی فرمائی آپ نے. لو جی سرکار نے فرمایا میری تلوار. اچھا بادشاہ کا جملہ تھا وہ میں بتاؤں. سرکار فرماتے ہیں علی کی تلوار حق کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو مارنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. بس یہ ایک تنبیہ بھی تھی الرٹ پن بھی تھا خبردار حق کے مقابلے میں کبھی نہ آنا ورنہ علی بھی آ سکتے علی بیٹا بھی آ سکتا ہے. پھر کسی نے کہا چاہتے ہیں نا میں سرکار مقداد دا پتر سی اور سرکار جنہوں تسی بھی پرا کہنے سی تے تھوڑا پاک رسول بھی پرا کہنا سی سرکار میں دو دا پتر سی. نہیں چلو پتر جی تو دے پتر سی. میں کہہ گیا جو پہنچ گئے میرا اس کو سلام ہے. چلو جہاں کے تھے بھائی بہت شکریہ. جنگوں میں بھی سرکار کے ساتھ رہے اور بلکہ جنگ بدر اور احد میں لکھا ہے کہ سرکار نے سب سے پہلے اسے بھیجا مقداد کو. بڑا سفر ہے. اچھا ایک اور بات بھی آ گئی وہ بڑی کمال ہے. یا علی نے مقداد کو خود دعائے خیر دی رسول نے بھی دعائے خیر دی. سبحان اللہ. اس کے گھوڑے کا نام تھا سجیہ. میں نے کہا وہی بتاتا جاؤں اور یقین کرو سجیہ کا بھی شجرہ ہے. اچھا ایک موقع پر رسول پاک نے کوئی جنگ کے حوالے سے حکم فرمایا اٹھو بھائی سارے چلو جنگ کے لیے. وہ کسی نے کہا صحیح اٹھا ٹھنڈ زیادہ ہے صحیح سرکار ہو بس بچے یتیم کرانے نے سرکار سارے لے تو لال سے کام لے رہے ہیں نا. مطلب سرکار مقداد کھڑے ہو گئے اور مقداد نے کھڑے ہو کر جرت مندانہ انداز میں ساروں کے سامنے گفتگو کی اور گفتگو یہ تھا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے مقداد. ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ خدا کی طرف سے لائے ہیں وہ حق ہے. کھڑے ہو کے تقریر کی مقداد نے آگے بڑی کمال بات کر کے کہنے لگے واللہ اگر آپ آگ میں جمپ کودنے کا حکم دے یا ننگے ہو کر کانٹوں پہ چلنے کا حکم دے تو مقداد پہلے کھڑا ہوگا. اللہ کیا بات ہے. یہ ہے خلوص. لیکن اب اس کے خلوص کا نچوڑ سن لو. یہ گفتگو کرتے کرتے اس نے ساروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. بادشاہ معظم تو سامنے بیٹھے تھے یہ نیچے بیٹھے تھے سرکار اوپر بیٹھے تھے. اس نے ساروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور یاد رکھنا میں اپنے آقا کا حکم دل و جان سے خالی ایتھا نہیں دل و جان سے قبول کر کے کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھنا مجھے اس میں کوئی طمع نہیں. ہائی مخلص مہربانی یار مہربانی یار یاد رکھنا. بھی بہت شکریہ. مجھے اس میں طمع نہیں. چہرہ انور رسالت پناہ پہ مسرت کے آثار ظاہر ہوئے. سرکار نے سب کے درمیان بغیر مانگنے والے کو دعا دی. یہ محمد کی دعا ہے. صدیوں بعد مسجد جمکران میں ذکر مقداد ہے. یہ دعا ہے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی آگے چلتے ہیں جنگ احد. بلکہ جو یہ کر رہا ہے خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ. ضروری تو نہیں کوئی بتا کے کرے کوئی بغیر بتا کے بھی ایسے ہی ہے. حوصلہ افزائی کے لحاظ کر گیا. آگے از کم جنگ احد میں رسول کے حکم پر عمل کرنے والے نے محمد کے قرب کو غنیمت جان کے مال غنیمت چھوڑ دیا. نہیں غور فرمایا نہیں غور فرمایا.
नहीं गौर फरमाया आपने? मोहम्मद के कुर्ब को गनीमत जानकर माले गनीमत सीसा पिलाई। शाहजी सीसा पिलाई, सीसा पिलाई तो सब समझते हैं, इतनी मजबूत दीवार, यानी शीशे के साथ इतना सख्त है, उसको कहेगा सीसा पिलाई दीवार की तरह अमीर कायनात के साथ साथ रसूल के कुर्ब में रहे। लोग माले गनीमत लूटते रहे, इन्होंने हिफाजत मोहम्मद की। ये वो जनाब मिक़दाद अलैहिस्सलाम है। लो जी, अब एक बात आ गई है मारिफत वाली, और मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, नैयर साहब, मैं इस बात पे बड़ा सोचा, मेरा दिल है लफ्ज़ अलिफ पे मुझे मतलूब याद करा है, मैं खिताब करूं। लफ्ज़ अलिफ, बड़े असरार हैं अलिफ के। अब सरकार ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो सुनते जाओ। सरकार फरमाते हैं मिक़दाद का दर्जा मुसलमानों में वही है जो कुरान में अलिफ का है। लो जी, ऐसे कहेंगे बंदे शाह जी गलती कर छड़ी है, मैंने प्रोग्राम ही अलिफ ते करांगा, ते अलिफ के बारे दो गल्ला ना कर दे जा। अलिफ हरफों का सरदार है, अलिफ हरफों का सरदार है। अलिफ के सर से कोई लफ्ज नहीं जुड़ता, हर लफ्ज अलिफ के कदमों से जुड़ता है। हाय 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 हाय। अल्लाह ने अपने लिए नाम पसंद फरमाया, उसमें भी पहले अलिफ रखा है, और फिर उसने कहा मुझे पुकार रोजाना मस्जिद से अल्लाह अकबर, अकबर में भी अलिफ। अलिफ पे इंशाअल्लाह करेंगे गुफ्तगू, और बड़ा अलिफ में बड़े राज है यकीन। मजमुआ है माशाअल्लाह, अगर 5 नुक्ते ना हो तो अलफ नहीं बनता। सुभान अल्लाह, इन्होंने शफकत फरमा दी, 5 नुक्तों का मजमुआ अलिफ है। बिस्मिल्लाह, क्या बात है, नुक्ते भी तो 5। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब रखो यहाँ सारे दिल पे हाथ, नहीं वो रखें जो जिनको को घबराहट बर्दाश्त में हो रही है। अब मैं एक बहुत बड़ा बम चलाने लगा हूं मारिफत का, संभाल लोगे? मेरी बात नहीं, मैंने मासूम की बात आप तक पहुंचानी है, क्योंकि मैं डाकिया हूं, मैं उधर से खैर करम लेके आप दोस्तों में बांट देता हूं। आप शफकत जो फरमाते हो, इतना पेट्रोल लगा के आते हो तो हक बनते हैं आपके। मौला कायनात का फरमान, मतलब जरा गौर करना, मौला कायनात अली बादशाह फरमाते हैं अल्लाह ने 7 अफराद की वजह से दुनिया खल्क की है। सारों के नाम बताऊं या एक का बताऊं? ये अली फरमाते हैं उन अफराद में एक मिक़दाद भी है। मैंने कहा ना दिल पे हाथ रखना, परेशान ना होना, सारी जिंदगी यही सुनते रहो मोहम्मद वजह तख्लीक़े कायनात है। 7 अफराद सरकार फरमाते जिनकी वजह से अल्लाह ने दुनिया खल्क की है। यहां अकलें पागल हो जाती हैं, यकीन कीजिए काम करना छोड़ देती है। अफराद की वजह से, अगर अफराद की वजह से अल्लाह ने कायनात को खल्क किया, फिर मोहम्मद कौन है? फिर अली कौन है? अकलें नहीं काम करती, ब्लॉकेज हो जाती है, और बस रहना भी नीचे चाहिए, अच्छा होता है। तो सरकार फरमाते हैं उनमें एक मिक़दाद है, फिर अबू ज़र भी है, फिर फरमाते हुज़ैफा यमानी भी है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी है। किसी दिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क्या बात है, जो सरकार अब यहाँ अब मेरी जब अकल मेरी जरा थोड़ी सी माउफ होने लगी, परेशान होने लगा, बेटियां आपने भी गौर फरमाया दोस्तों, फौरन फरमान, मैंने कहा मैंने यहां तक पढ़ा, आगे तो पढ़ा ही नहीं, सामने आ गया। सरकार फरमाते ये वो लोग हैं जो मोहम्मद की बेटी के जनाजे में शरीक थे। यहां मामला ही बदल गया, क्या बात है, ये वो बंदे हैं। जो शहजादी के
अच्छा सरकार मिकदार, बस मैं मुकम्मल करूं, बात बहुत तवील हो गई, एक दो जुमले और अर्ज करता हूं, फिर रियाकारी पे अर्ज करता हूं। जनाब मिकदाद अक्सर तलवार अपने लिबास के ऊपर बांधते थे। मौलाए कायनात अली बादशाह के दरियातर पर आकर अर्ज करते थे, मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ रहा हूँ किताब का, आके अर्ज करते थे, या अली अगर कोई आपकी नुसरत के तैयार ना भी हो मैं कोताही नहीं करूंगा। दरवाजे पे आके अर्ज करते थे, अगर कोई तैयार ना भी हो मैं कोताही नहीं करूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे अपने खुलूस पे इतना भरोसा है, मुझे अपने खुलूस पे इतना भरोसा है, कोई मुझे छोड़ तो सकता है पर भूल नहीं सकता। आगे तवज्जो कीजिएगा जी, आगे थोड़ा सा सफर करें। 7वें लाल विलायत फरमाते रोजे क़यामत मनादी दी जाएगी, हवारियान मोहम्मद कहाँ है? सरकार फरमाते उनमें आवाज आएगी मिकदाद कहाँ है? फिर अली की हवारी कहाँ है? फिर इसी तरह हसन बादशाह के हवारी कहाँ है? फिर हुसैन के हवारी का, और याद रखना तुम्हारे बारे में भी आवाज होगी, महदी की हवारी कहाँ है? लो जी सुना दूं? वैसे मैं छोड़ रहा था, 1 2 3 4 बिस्मिल्लाह आई है, तादाद खैर से 150-200 है, तादाद 200 है, बिस्मिल्लाह थोड़ी आई है। अच्छा चलो सुना देते हैं। जब पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लो जी आज एक बहुत बड़ा मसला हल भी करने लगा, आपने बिस्मिल्लाह कहे तो संभालिए। पाक रसूल ने जब हिजरत फरमाई ना, सलमान बेटा, सरकार ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, जाहिरन माल के हवाले से सरकार के पास कोई इतना ज्यादा माल नहीं था, मगर जो सरकार के चाहने वाले सहाबा थे वो सरकार की मेहरबानी से सरबत वाले हो गए, साहिब सरबत हो गए, मालदार हो गए। इसमें भी जरा गौर फरमाइएगा, और कुरान की रूह से मैं बताने लगा। इनके पास माल आ गया, एक दिन सारे मिल बैठे सहाबा, इन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी कि मेहरबानी उनकी हुई, बरकत सरकार की है, दुआ सरकार की है, हम तो मालदार हो गए, सरकार कभी कभी तकलीफ में नजर आते हैं, कभी औखे नजर आते हैं, फाकों में नजर आते हैं, चले ना मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के पास पूछा हमारा सलाम, सरकार ने फिर मैं आओ आ गया जी सरकार, वो अर्ज करनी थी, आपकी मेहरबानी और बरकत से मालदार साहिब सरबत हो गए, सरकार अगर आप इजाजत दें तो कुछ हम आपको दें। अपनी मर्जी से ना बोलने वाला उसकी तरफ से आने वाले हुक्म को बयान करके इशारा फरमाते हैं मैं कैसे तुमसे कुछ मांगूं, जबकि वो कह रहा है मोहम्मद इनसे कहो ये सिर्फ मवद्दत का हक अदा करे। मेहरबानी इनसे कहो ये हक के मवद्दत अदा करे। सरकार इमाम सादिक सच्चों का इमाम गिलानी साहब मुस्कुरा के फरमाते हैं हक के मवद्दत अदा करने वालों में एक नाम मिकदाद का भी है। हक के मवद्दत अदा करे, बहुत बड़ा पैगाम था, पहुंच जाने वालों को सलाम है। लो जी, जिसको खुलूस समझ ना आए उसका उलट है रियाकारी, ओदा उलट है हमेशा किसी चीज की समझ ना आ रही हो उसकी जिद से पहचानो। इसका बादशाह जी 2 मिनट में अर्ज करने लगा हूं और इजाजत है। इसका उलट है रियाकारी। रियाकारी क्या है? इसका मतलब है दिखलावा, इसका मतलब है मक्कारी, इसका मतलब है झूठी नुमाइश, इसका मतलब है जाहिर साजी। फरमाने रिसालत है रियाकारी शिरक भी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शाह जी शुक्रिया, शुक्रिया। शिरक भी है। आगे अब बात बड़ी सख्त है, बता दूं, जो मुखलिस नहीं हो फिर रियाकार है। बात जो सख्त है वो बताने लगा। फरमाने हैं मासूम इनका, फरमाते जिसको इखलास समझना है, जो मुखलिस ना हो सके फिर वो रियाकारी पे चलता। और याद रखना रियाकारी करने वाले के नेक अमल भी खत्म हो जाते हैं। तो हमारे सामने मैंने मासूम का फरमान रखा, रियाकारी करने वाले के नेक अमल भी खत्म हो जाते। क्या बात। अब फरमान एक और सुन लो। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह कहेगा मुखलिसीन तुम आओ मेरे पास, रियाकारो जिनके लिए करते रहे हो उनसे अजर लो।
بھئی بہت بڑا پیغام تھا, ایک ایک پیغام کے لیے ایک ایک محفل چاہیے تاکہ اس پہ کھلی بات ہو سکے, لیکن میں جلدی جلدی دے گیا چونکہ اتنی دور سے آئے, خیر کی خیرات لے جائیں. معصوم فرماتے ہیں خالق محشر کے دن کہے گا مخلصین تو میرے پاس, ریاکار ہو جن کے لیے کرتے رہو. ریاکار دھوکہ دینے والے, جھٹلانے والے, منافقت کرنے والے, مکاری کرنے والے, جھوٹی نمائش کرنے والے, ظاہر ساز, دکھاوا کر. اچھا اس ریاکاری پہ میں نے مفکرین سے پوچھا مجھے ریاکاری کیوں کس میں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا دو, ایک ہے قولی ایک ہے عملی. میں نے کہا قولی ریاکاری کی ہے چودھری اسماعیل تسی میں نے اس گل دا کوئی صحیح تصدیق کرو گے, بندے چار بندے ہیں, میری طرف دیکھنا پنجابی دی گل کرنے لگا, بندے چار بندے ہیں بہ کے کہنے اسی تے بڑے گناہگار ہاں, یہ ریاکاری وے, اسی تے بڑے گناہگار ہاں. یہ تو گناہگاری پھر سر چک کے ٹردا کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے, نہ کھلوا مطلوب ریاکاری میرے سے, بندے سارے اسی پڑے جانے. ہاں اگر یہ ہے تو پھر سر اٹھا کے چلتا کیوں ہے؟ وہ تو گناہگار ہے, گناہگار تو کا تو معیار یہ نہیں. اچھا جی آگے سفر کرتے ہیں. اب عملی ریاکاری, قولی ریاکاری, بڑا طویل ٹاپک ہے, سارا چھوڑ رہا ہوں. اب میں نے قرآن سے کہا, سورہ ماؤن نے مہربانی فرمایا نچلا طبقہ ہے جہنم کا ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں. نچلا طبقہ ہے جہنم کا. آگے کہتا ہے اے میرے حبیب, حضور کوئی ضروری کال تو نہیں ہے؟ اے میرے حبیب, کوئی ضروری کال ہے تو کرنے کی اجازت ہے. اے میرے حبیب, جب یہ منافق یہ وہ ہیں جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا بڑی سستی سے پڑھتے ہیں اور یہ کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کے سامنے پڑھ. کیا بات. سورہ بقرہ میں کہتا ہے, لو جی مطلوب یہ ٹاپک بہت بڑا ہے لیکن کیا کروں میں, اب وقت نہیں ہے. سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ یہ خرچ کرنے والے میری راہ کا نام لے کے اکثر ریاکار ہیں. شاہ جی بڑی بات ہے, میری راہ کا نام لے کے خرچ کرنے والے اکثر ریاکار ہیں. ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی طرح گھروں سے نہ نکلنا جو گھروں سے نکلنے ہی ریاکاری کی وجہ سے نکلتے تھے. پھر یہاں اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے وہ ریاکار ہیں. یہ 5-4 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. لو جی بس بات مکمل کر کے آپ کو اجازت دیتے ہیں. ایک بات بڑی کمال تھی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں. یہ قرآن کی آیت تھی, میں نے کہا یہ سنا دوں اور بس چھٹی. جمائی لے لوگے تو شاعری سنا دوں گا. قرآن کی آیت سن لو, ریکویسٹ کر رہا ہوں, کام آئے گی. خالق کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو اور ایمان والوں کو قرآن جا کے کھول کے دیکھ لینا, خالی چمیا نہ کرو, خالی پچھلے دی سالے ثواب واسطے نہ پڑھیا کرو, کچھ غور. وہ دراصل در حقیقت وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ. آگے کہنا ہے مگر یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لو جی آج کی یہی گفتگو تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو. پکی گالے سمجھ آ گئی. احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو پر میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا. پر میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا. میں انہوں نے کمالات تو انہوں نے میری اچھا یہ جو بھائی یہ جو برائیاں کرتے ہیں بیٹھ کے, آپ کو پتہ ہے معصوم نے ان کو کیا کہا ہے؟ ان کو کہا ہے وہ گندی مکھی جو پھوڑے پہ بیٹھتی ہے, وہ گندی مکھی جو کوڑے پہ بیٹھتی ہے. ہاں ایسے تھوڑا ہے.
لو جی ریاکاری پہ بھی دو مصرے ہیں جب تک بیٹیاں جاتی ہیں اور بڑے کمال ہیں. میں کہہ رہا ہوں پہلے واہ, آپ کہو نہ کہو, میں کہہ رہا ہوں واہ. بیٹا جلدی جلدی بابا جاؤ, میں آپ کی خاطر یہ چلو تھوڑی شاعری پڑھ رہا تھا, بھائی سن لیں. شاعر کہتا ہے کہ روشنی میں بھی اندھیروں کا سفر جاری ہے. بڑی بات ہے جی, کیا غور فرمایا جی, سلام ہے جی. روشنی میں بھی, روشنی بڑی گہری بات کیا گیا, روشنی میں بھی اندھیروں کا سفر جاری ہے, روشنی میں بھی اندھیروں کا سفر جاری ہے, ہر قدم فراڈ ہے, دھوکہ ہے, ریاکاری ہے. ہر قدم فراڈ ہے, دھوکہ ہے, ریاکاری ہے. چلو آپ نے حوصلہ بڑھا ہی دیا, جب تک بیٹیاں جاتی ہیں دو مصرے اور سن لو. عرض کر رہا ہوں, مٹا دیتے ہیں ہستی کو, ریاکاری نہیں کرتے. مٹا دیتے ہیں ہستی کو, شاہ جی وہ پکے بندے ہیں مخلص, مٹا دیتے ہیں ہستی کو, ریاکاری نہیں کرتے. تیرے بندے دکھاوے کی وفاداری نہیں کرتے. اللہ الاجل الاجل جبار سے خون حسن, جبار سے خون حسین, الاجل الاجل جبار سے خون عباس, الاجل الاجل. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. جن نے نعرے تے لا چھڈن نا, اینی شاعری تے مینوں پڑھنی چاہیے. پر یہ جڑی بسم اللہ ہے نا, اتھوں کر رہی نہیں, اتھوں نہیں کر رہی. دو مصرے سنو اور خدا حافظ, دعا مانگتے ہیں. عرض کروں, وہ کہہ گیا کہ تن آسانی نہیں جاتی, ریاکاری نہیں جاتی. تن آسانی نہیں جاتی, ریاکاری نہیں جاتی, برسوں میں یہ صدیوں کی بیماری نہیں جاتی. بہت شکریہ. پروردگار عالم, خالق کائنات, مالک ارض و سما, جس تیری کریم حجت کے صدقے ہم مل بیٹھے ہیں, خالق تو نے بڑی مہربانی فرمائی, اتنا کریم خاندان ہمیں عطا کیا, جس کے صدقے ہم مل بیٹھے ہیں. خدا احسان فرما, رحم فرما, مہربانی فرما, ہمیں ان کے مخلصین میں شمار فرما. خدا ہمیں ریاکاری سے بچا. خدا زندگیوں میں کر بیٹھے ہیں, مانتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا. خدا احسان فرما, اب ہمارے کانوں تک بات پہنچ چکی ہے, تو نے مہربانی فرمائی, ہم جیسے کو مل بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا. خالق اب ہمارے کانوں تک پہنچ چکی ہے, اب ہمارے بچنے کی چانس نہیں ہے. خالق ہم پہ رحم فرما. نہیں پتا تھا تو نہیں تھا, بے پتہ کو جب پتہ مل جائے پھر بھی بے پتہ ہو جائے. خالق پھر اب بے پتہ رہنے سے بچا. خالق خلوص والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, خلوص والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق احسان فرما, ہمارا شمار ان مخلصین بندوں میں فرما جنہوں نے اپنی زندگیاں خلوص کے ساتھ گزار کے اپنا نام تاریخ میں روز روشن کی طرح لکھوایا. خالق اتنے خلوص والوں میں شمار فرما کہ ہم اپنی حاجات رکھتے ہوئے بھی سوائے حجت کے ظہور کی حاجت کے کوئی حاجت نہ رکھے. خالق بھول گئے ہیں, بھٹک گئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, نفس نے ہم پہ خالق بڑا ظلم کیا. خالق یہ ظلم ہم نے اصل میں خود اپنے اوپر کیا. احسان فرما, ہمیں ان سے نکال, ہمیں خیر والے لوگوں میں شمار فرما, ہمیں شر والوں سے بچا. خالق ہم پہ رحم فرما, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حجت کی خاطر قرار دے. خدا مہربانی فرما, ہمارے ورثاء جو دنیا سے جا چکے ہیں, جہاں جہاں دفن ہیں, جب تک حجت کا ظہور ہو ان کو بھی خیر والوں میں شمار فرما. ان کی کوئی کوتاہی ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں. خالق ان کو بھی خیر والوں میں شمار فرما. اے ارحم الراحمین, ہم سب کو امام کے دیدار کے قابل بنا.